عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ انسان جوانی میں جو کام کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں اگر نیکی کرنا چاہے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور انسان جوانی میں اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی اس کے اعضاء کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ غرض کہ انسان اگر جوانی میں صحیح راستے کا انتخاب کر لے تو وہ جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، اور اگر انسان صحیح راستے کا انتخاب نہ کر سکے اور وہ برائیوں کے راستے پر چل پڑے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہمیں یہاں کثرت کے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے مخاطب ہو کر کے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جن کو یہ موقع عطا کیا ہے، جو لوگ ابھی 50 سال کی عمر کو نہیں پہنچے وہ بڑے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ وہ جوان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جوانی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جوانی میں انسان پر شیطان مکمل محنت کرتا ہے، بھرپور محنت کرتا ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسان کو اچھے راستے تک نہ جانے دے، اچھی راہ پر نہ جانے دے، برائیوں کے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان انسان کی فکر کو اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کی سوچ کو اغوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مرتبہ ایک ضعیف آدمی جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھکی ہوئی کمر کو لے کر کے ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر بڑھاپے میں انسان کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہے، اس بندے کو ضعیفی کی وجہ سے کمر جھک گئی، اور جھکی ہوئی کمر سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکے وہاں پر موجود تھے، ان میں سے ایک جوان نے شوخی کے طور پر، مستی کے طور پر، مذاق کے طور پر اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کے لیے اس بوڑھے سے کہا، بابا اس جھکی ہوئی کمر سے کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جب انسان کی کمر جھکی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ اس جوان نے جیسے ہی اپنی شوخی کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے اور مستی کرتے ہوئے اس بوڑھے سے سوال کیا کہ بتائیے یہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں بابا؟ جملہ تو بڑا سخت تھا، بوڑھا لیکن چڑا نہیں، اس لیے کہ وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ اس جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد وہ جوان جو ابھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس بوڑھے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی سنا کہ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں میری جوانی کی وہ حسین راتیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کی خوبصورت راتیں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنی جوانی کے وہ اوقات جو میں نے ضائع کر دیے، کاش کہ میری جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ کیا ہے، بڑھاپے کے غم کیا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے مجھے جوانی دی تھی، میں نے گناہوں میں صرف کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے وقت کو برباد کر دیا، کاش کہ میری جوانی گمشدہ جوانی مجھے مل جاتی تو میں اس کو یہ بتاتا کہ بڑھاپے کے دکھ اور درد کیا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنی کربناک داستان ہے بڑھاپے کی۔ ہم بڑھاپے کو حقیر نہیں سمجھتے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اسلام میں بڑھاپے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اے میری قوم کے وہ جوانوں جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کے راستے پر لگا رکھا ہے، برائیوں کے راستے پر لگا رکھا ہے۔ ہاں 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال پہ ختم ہو جانے والی جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ عورتوں پر بد نظری کرنے والے، زنا
زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اللہ اکبر، حرام لقموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والے، ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، جو جرائم اور گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ اور تندرست تھے۔ اللہ اللہ، کسی نے سوال کیا، اے ابو طیب یہ تو بتائیں 100 سال کی عمر میں بھی آپ جوانوں کی طرح بالکل فٹ ہے، آپ جوانوں کی طرح بالکل مضبوط ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں مرغن غذائیں صحت کا راز ہے، طاقتور غذائیں صحت کا راز ہے، نرم گدوں پر لیٹنا صحت کا راز ہے، مگر یاد رکھیں، تلاش کرو طاقتور غذائیں کھانے والوں کو، جو لوگ طاقتور غذا کھا کر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، قوت والی غذائیں کھا کر اپنی راتوں کو عیاشوں کی نذر کر دیتے ہیں، دیکھو کیسی کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کیسی کیسی تباہیوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سب برے ہیں، اللہ رب العزت کبھی کبھی اچھے انسانوں کو بھی آزمائش اور امتحان کے طور پر برا بیمار کرتا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی دیکھی جائے تو جرائم کی بنیاد پر بیماریاں آتی ہیں۔ یاد رکھو، جوانی کے اندر پانی میں آگ لگانے والوں اور یہ سوچتے ہو کہ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑ کرنے والا ہے، کون روکنے والا ہے، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، دولت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ سن لو، اگر مومن ہو تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کوئی تیری پکڑ کرے نہ کرے، اللہ پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہر ایک کی پکڑ سے کوئی نہ کوئی چھڑا سکتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اور جب وہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو جو ہے وہ دفع نہیں کر سکتی، یعنی کہ اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پر رحم کرو۔ اللہ اکبر، ادھر بیٹھ کر، ادھر بیٹھ کر، یہاں بیٹھ کر، وہاں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے جا کر، سمندروں کے کنارے جا کر عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ اکبر توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آج میرا جوان کہاں جا رہا ہے؟ ابو طیب رحمت اللہ علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ ہے، تندرست و توانا ہے۔ لوگوں نے پوچھا توانائی کا راز کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب میں جوان تھا میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا، اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے، ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر، سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے،
मगर कोई उसको भीख भी नहीं देता, कोई उसके दामन में भीख भी नहीं डालता। लोगों ने हजरत जुनैद बगदादी से कहा, अहले बगदाद क्या इतने बेमुरव्वत हो गए? सूफिया की जमीन के लोग, औलिया की जमीन के लोग इतने बेमुरव्वत हो गए कि किसी बूढ़े के दामन में भीख डालने के लिए तैयार नहीं है। तो सैयदुत ताइफा ने उस बूढ़े का चेहरा देखकर फरमाया, यकीनन इसने अपनी जवानी को अय्याशी और मक्कारी में गुजारी होगी, गुनाह और पाप में गुजारा होगा। कुदरत ने बुढ़ापे में इतनी जिल्लत मुसल्लत की कि इसको कोई भीख देने वाला नहीं है। जब लोगों ने तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सैयदुत ताइफा का फरमान बिल्कुल सच है। अल्लाह अकबर। जब मालूमात ली गई तो उसने जवानी में आवारगी की थी, उसने जवानी में अय्याशी की थी, उसने जवानी में पाप किए थे, उसने जवानी में जराइम किए थे। क्या पता चला अगर जवानी में गुनाह से बचोगे तो अल्लाह बुढ़ापे में भी ताकत अता करेगा, बल्कि अल्लाह बुढ़ापे से महफूज रखेगा। इसलिए कि सफेद दाढ़ी का नाम बुढ़ापा नहीं है, जिस्म की कमजोरी का नाम बुढ़ापा है, आंखों की रोशनी चले जाने का नाम बुढ़ापा है, बालों के झड़ जाने का नाम बुढ़ापा है। अल्लाह अकबर। आज़ा के कमजोर हो जाने का नाम बुढ़ापा है। देख लो अल्लाह के वलियों को, जिस वली की जिंदगी को देखोगे, अल्लाह अकबर, 90 साल के होने के बाद भी उनके जिस्म की ताकत मौजूद है। क्या आप सरकारे गौसे पाक को नहीं जानते? 90 साल की उम्र में भी मेरे गौस की शान ये थी कि एक पैर पे खड़े होकर के एक रात में पूरा कुरान खत्म कर लिया करते थे। और आज 40 साल की उम्र में हम तरावी पढ़ने की ताकत नहीं रखते। अगर कहीं कुरान इत्मीनान से पढ़ा जाता है तो लोग वहां नहीं जाते, क्योंकि खड़ा नहीं रह जाता। कहां 1 घंटा खड़ा रहना, उसमें भी कई मर्तबा रुकू व सुजूद है, और कहां एक पैर पे खड़े रहने का क्या मतलब है? हमारे बुजुर्गों ने हमें एक पैर पे खड़े रहने का जो मतलब समझाया है वो ये है, लोग ये समझते हैं कि एक पैर उठा करके और एक पैर पे दूसरे पैर को रख करके तो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। औलिया को समझने के लिए भी कम से कम वलियों की गुलामी की जरूरत है। एक पैर पे खड़े रहने का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, एक नशिस्त में ये काम करना। एक नशिस्त का मतलब ये है कि बैठा है तो बैठा ही रहे, इसको कहते हैं एक नशिस्त। और एक पैर पे खड़े होने का मतलब क्या है कि एक मर्तबा खड़ा हुआ, अब दोबारा कोई हरकत न करे, उसी हालत में खड़े हो, उसको कहते हैं एक पैर पर खड़ा रहना। इसका ये मतलब नहीं कि एक पैर उठाकर खड़ा रहना, ये तो शरीफों की आदत भी नहीं है। एक पैर पे खड़े रहने का मतलब ये है, कुरान शुरू किया खड़े खड़े और उसी हालत में खड़े खड़े पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। या एक पैर पे खड़े होने का मतलब ये भी बयान किया गया कि एक पैर पर जोर दे करके खड़े हुए और दूसरे पैर को हल्का कर दिया। ये पता चला, गौर तो करें, रात भर खड़ा रहना किसको कहते हैं, लेकिन 90 साल की उम्र में ये अमल है। अल्लाह अकबर। तो पता चला जवानी को जो इबादत में गुजारता है अल्लाह उसको बुढ़ापे से महफूज रखता है, और जो जवानी को आवारगी की नस्ल कर देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जिल्लत आमेज बुढ़ापा मुसल्लत कर देता है। अब मुझे बताओ, यहाँ हजारों की तादाद में जवान मौजूद है, मैं आपसे पूछता हूँ, हमने अपनी जवानी की रातें कहाँ गुजार रहे हैं? अपनी जवानी के दिन कहाँ गुजार रहे हैं? अल्लाह अकबर। हफ्ता हफ्ता हो जाता है, कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखते। हफ्ता हफ्ता हो जाता है, कभी मस्जिद के करीब भी नहीं जाते, बल्कि बरसों हो जाते हैं फजर में हम मस्जिद का मुंह नहीं देखते। कितने लोग हैं जिन्होंने बरसों पहले फजर में मस्जिद का मुंह देखा था? कुछ लोग तो पूरी जिंदगी फजर की नमाज में नहीं जाते। अल्लाह अकबर। जुमा की नमाज के लिए 2 रकात पढ़ने के लिए जाते हैं, रास्ते में अखबार बिछाकर नमाज पढ़ते हैं और दुआ होने से पहले यूं भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करो। नुक्कड़ों पर बैठकर टाइम पास करना ये जवानों की जिम्मेदारी नहीं, जुओं के अड्डों पर जाना ये जवानों का काम नहीं, मुस्लिम जवानों का काम नहीं, शराब के अड्डों को आबाद करना ये
ہمارے جوانوں کا کام نہیں. تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو, تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو, تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ. تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے, شاہین سے تشبیہ دی ہے, اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں, وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا, بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا, چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں, عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کس سے شکایت کریں, شکوہ کس سے کریں؟ رات کی تاریکیوں میں صرف ہم گناہ کا منصوبہ بناتے ہیں, رات کی تنہائیوں میں صرف جرائم کا منصوبہ بناتے ہیں. وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھی, وہ آنکھیں جو کبھی اللہ کی خشیت سے رویا کرتی تھی, آج وہ آنکھیں سیریل میں اداکار اور اداکارہ کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. ذرا غور تو کرو. وہ دل جو کبھی قرآن کی تلاوت سے تسکین پاتا تھا, آج وہ دل ننگی فلمیں دیکھ کر کے تسکین پا رہا ہے. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اقبال نے رونا رویا تھا, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی, مگر ہم اپنی قوم سے کبھی نا امید نہیں ہے, اس لیے کہ سب سے زرخیز کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آؤ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو. جانتے ہو جوانی کیا ہے اور جوانی کیا کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو جوان پیدل چل کر مسجد جاتا ہے فجر کی نماز میں, اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. یہاں تک فرمایا جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوسی بنایا جائے گا. اور ایک بات عرض کروں, آؤ اللہ اکبر, دل کے کانوں سے سنو. آپ جانتے ہیں ولایت کا ایک مرتبہ ہے, ولایت سے بڑا مرتبہ شہادت کا ہے, شہادت سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے, اور صدیقیت کے بعد مرتبہ نبوت کا ہے. جیسا کہ ہمیں قرآن سے اشارہ ملتا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر, 4 طبقے اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے بیان کیے, انبیاء کا طبقہ, صدیقین کا طبقہ, شہداء کا طبقہ, صالحین یعنی اولیاء کا طبقہ. اب دھیان سے سننا, اللہ اکبر. آج کل لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی بننا ہے, ہمیں ولی بننا ہے. اللہ کے بندو, کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا, کتنا آسان نصاب ہے ولایت کا. اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان اللہ اس کو جوانی عطا کرے اور وہ صرف 2 کام کرے, جوانی میں 2 کام کرے, اللہ اکبر, فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے. اسلام بہت مشکل نہیں ہے, صرف 2 کام ہیں اسلام کے اندر بس, اور پورے اسلام کی تعلیمات 2 چیزوں پر سمٹ آتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رشک فصاحت زبان سے ساری کائنات کی فصاحت جس پر رشک کرتی ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آقا ارشاد فرماتے ہیں, جوانوں کو مخاطب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں جوان اگر 2 کام کر لے, صرف 2 کام, اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جائے, اور جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے. 2 چیزیں, اللہ اکبر, حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا
फरमाता है वलियों की बात नहीं हो रही है, वलियों से ऊपर शोहदा, शोहदा के ऊपर सिद्दीकीन, अल्लाह अकबर, बल्कि औलिया को भी बाज मर्तबा सिद्दीकियत का मर्तबा नसीब होता है, बल्कि सिद्दीकियत भी विलायत का एक मकाम ही है, मगर बहुत बुलंद मकाम है। अल्लाह अकबर, एक दो सिद्दीक नहीं, मुस्तफा जान रहमत के इनाम पे कुर्बान जाएं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। आका इरशाद फरमाते हैं हराम से बचे और अल्लाह की इबादत करे, फराए सुनन वाजिबात पर अदा करे वक्त पर, 70 सिद्दीकों के बराबर, एक दो सिद्दीक नहीं 70 सिद्दीकों के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। ए जवानों कहां हो, उठो, कमर कस लो, कमरे हिम्मत बांध लो, गुनाह में लज्जत नहीं है, अगर हकीकी लज्जत है तो नेकियों में है, हकीकी सुकून है तो नेकियों में है। माँ बाप को सताकर सुकून नहीं मिलेगा, शराब पीकर सुकून नहीं मिलेगा, भंग एमडी चरस पी करके सुकून नहीं मिलेगा, किसी औरत पर पाप की नजर डालकर सुकून नहीं मिलेगा, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद करके सुकून नहीं मिलेगा, अपनी ताकत की वजह से किसी पे जुल्म करके सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो नेकियों की तरफ आओ, और कितना बड़ा इनाम है। काश याद रखना, एक फकीर बेनवा, फकीर कादरी की ये आवाज मुमकिन है जब तुम्हें बुढ़ापा आ जाए, 50 साल के बाद तुम्हारी उम्र ढल जाए, ये चमकते बाल जब सफेदी इख्तियार कर जाए, ये घने बाल जब झड़ना शुरू हो जाए, ये मजबूत दांत जब हिलना शुरू हो जाए, ये कमर और घुटनों की ताकत जब जवाब दे, उस वक्त ये तकरीर के जुमले अगर आप तक पहुंचेंगे तो शायद आप उस वक्त तो पछताएंगे कि काश किसी फकीर बेनवा की आवाज पर लब्बैक कहकर मैंने जराइम कदों को अलविदा कहकर खुदा खाने को आबाद कर दिया होता। और अगर जवानी में इबादत नहीं करोगे तो याद रखना, जवानी में तुम इबादत नहीं करोगे, बुढ़ापे में कुदरत शायद तुम्हें इबादत करने न दे। अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए 10 बजे का टाइम था, 20 मिनट बचे हैं, 2 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आओ अब उन जवानों से मैं मुखातिब हूं। जवानी और खूबसूरती दोनों लाजिम और मलजूम है। जवानी में हर बच्चा और बच्ची खूबसूरत ही दिखते हैं, फिट होते हैं, हसीन दिखते हैं, जमील दिखते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी दे, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी, और उस खूबसूरत जवानी में जो हराम से बच जाए, सिर्फ हराम से। हराम क्या है? झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम, लुकमा जो झूठ बोलकर कमाया जाता है या जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया, हराम। किसी पे जुल्म करना हराम, किसी की गीबत करना हराम, किसी की चुगली करना हराम, किसी की आबरू को रेजा रेजा करना हराम। और एक बात कह दूं, कोई बेहयाई की बात नहीं कहता, हालात और वक्त के तनाजुर में एक बात कहता हूं दिल के दर्द के तौर पर। वैसे मैं कोई खतीब भी नहीं कि खिताबत कर सकूं, ये मुस्तकिल फन है जिसको इल्म और बहुत ज्यादा फनून की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक कादरी फकीर के दिल की सदा है। आजकल नौजवान लड़के सबसे ज्यादा जिस गंदगी में मुब्तला हैं वो है लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात, और ये ताल्लुकात फिर इंसान को धीरे धीरे एक दूसरे से करीब करते हैं और उसका एंड होता है जिना। अगर बच्चियां भी सुन रही है, अल्लाह करे मेरी बच्चियां, कौम की बेटियां बहनें सुन रही है, अल्लाह उन तक उनको भी हिदायत दे। हालांकि बच्चियां ऐसी नहीं होती ना, नौजवान भी ज्यादातर ऐसे नहीं होते, हालात के तनाजुर में बात हो रही, इसलिए कि बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ये फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, लड़के और लड़की की ये जिना तक ले जाए। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, इस्लाम लाकानूनियत का नाम नहीं है, इस्लाम कानून का नाम, इस्लाम डिसिप्लिन का नाम है। हमारे मजहब कितना कानून पाबंद है हमारा मजहब,
کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے، یہ قانون بھی عطا کیا۔ ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔ جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا۔ اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے، بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا۔ آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جو ہے وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے خوبصورتی ملے اور جوانی ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا۔ انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں۔ ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے، اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں، اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے۔ بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نظر آتی ہے۔ کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے۔ یہ بات اس میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا، اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، چاند روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، آج تک لوگ حیران ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے، خوبصورت انگلی چاہیے، اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے، تصور کے خلاف، تخیل کے خلاف، فطرت کے خلاف، جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے
تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا. چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا. اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا. حسن مصطفیٰ جان رحمت کے ناخن کی تاب نہ لا سکا. بتائیں تو صحیح, یہ انسان کامل کا حسن ہے. اتنا حسن تو قدرت نے کسی کو دیا نہیں, لیکن اس کی خیرات ضرور عطا کی گئی ہے. میرے امام ایک مقام پر فرماتے دندان و لب و زلف رخ شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. بہرحال ابھی حسن کی بات چل رہی تھی. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ دو کنیزوں کا مناظرہ کروایا. ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا, وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا. ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی, ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی. تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا. اس نے کہا میں خوبصورت, اس نے کہا میں خوبصورت. انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے حسن پر. پہلی بات آپ کو جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے, انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اللہ اکبر. جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا, انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا. دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنے حسن کی تعریف کی. بالآخر جو گوری کنیز تھی وہ مغلوب ہو گئی, کالی کنیز غالب آ گئی یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو, تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے. اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا, یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی, کوڑی ہو گئی, اس میں کوڑ ہو گیا. تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے. لیکن میری کالک اگر تیرے گال پر رکھ دی جائے تو تیرے عیب میں تیرا عیب نہیں ہوگا, بلکہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چہرہ ہے, ایک تو گورا رنگ ہے, دوسرا اس پر تل ہے. تو اب بتا تو خوبصورت ہے یا میں؟ تیرا رنگ مجھ میں آئے تو میں عیبی ہو جاؤں, میرا رنگ تجھ میں جائے تو تل کی شکل اختیار کر جائے. تب اللہ اکبر پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ گورا اور کالا, بدصورت اور خوبصورت نہیں, سب خوبصورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر, انسان سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. پتا چلا خدا کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا, اس لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا. بیدم شاہ پھر یاد آتی ہیں, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے لباس بشر میں یار آیا تو پتا چلا کہ آدمیت کیا چیز ہے, انسانیت کیا چیز ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا, اللہ اکبر, جس کو اللہ خوبصورت جوانیت, خوبصورتی تو تم سب کے پاس, جوانی اگر مل جائے خوبصورتی, اور کرو کیا, اینڈ پہ بات پہنچ رہی ہے, توجہ کرے. خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائیں اس وقت بندہ حرام سے بچے, حرام سے, تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے, اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے, فخر. اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا, جوانی بھی دی, پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے. اے میرے فرشتوں, اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو, یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, آقا کریم فرماتے کہ جو جوانی میں عبادت کرے, جو جوانی میں عبادت کرے وہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. جوانی کی عبادت بعض فرشتوں سے افضل کر دیتی انسان کو. ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا, اب اس کو سن لے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں, کاش کے موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا,
کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو. جوانی جانے والی چلی جائے گی، جوانی جانے والی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی جوانی. بہت جلد رو گے، پچھتاؤ گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا. خدا کے لیے آج احساس کر لو، احتساب کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا جو جوان صبح کے وقت، جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتے، صبح سے مراد فجر لے لے، فجر کا وقت، کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی. مرسلین مطلب رسولوں کو، رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے، صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، گھوم پھر کر، موبائل میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر کسی کی ناجائز دوستی میں، حرام دوستی میں ضائع مت کیجیے. اس کو عبادت میں، ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے. آؤ آخری بات، سچی توبہ کر لو. وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے، توجہ کرنا، اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے، مگر ہم بے عمل نہیں ہیں. غور کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں. میں نے کہا جو اگر بے عمل بھی ہے تو تم مجھ سے بہتر ہے. ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں. کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے. بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے. غور کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں ذرا بتائیے. مرنا نہیں، موت نہیں آنی، جوانی نہیں جانی، بڑھاپا نہیں آنا. سوچو، توبہ کریں. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو، جوانی کا بھرپور لطف لو. انجوائے کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا. اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے حرام مت کرو، بس حرام سے بچو اور فرائض پر عمل کرو. اتنی سی بات. اور کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. اگر نہیں کرتے، سنو ایک وقت آئے گا، آخری بات، ایک وقت آئے گا جوانی ختم ہو جائے. جوانی ہی نہیں، زندگی بھی ختم ہو. موت کے وقت انسان کو، ہر انسان کو احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا، کیونکہ وہ سارے مناظر عمل جنہوں نے کیا ہے انعام ان کو دیا جانے والا ان کو نظر آتا ہے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس سے 5 منٹ ابھی بچے، میں اس میں بات پوری کر لوں گا. دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے شاید پوری گفتگو کا نچوڑ اس میں آ جائے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت نوازا، یہاں تک کہ اس کو بادشاہت دی، اور بہت اللہ نے عزت، شہرت، سب کچھ عطا کی. جیسے آپ کو ہمیں دی، کوئی کمی نہیں کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا، کھانے میں بھی ایک سے ایک ڈشیں ہیں، کپڑے بھی ایک سے ایک ہیں، مکانات بھی ایک سے ایک ہیں، سواریاں بھی فلائٹ جیسی خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے. بہت عظیم زندگی کی لذتیں ہم لے رہے ہیں، لیکن کتنا بڑا رونا ہے کہ نعمتوں میں تو ڈوبے ہیں
नेमत देने वाले को भूल गए, फरामोश कर दिया नेमत देने वाले को। और याद रखना, एक दिन वक्त आएगा जब कुदरत इंसान के करतूत का उसको मजा चखाएगी, कोई नहीं बचा सकेगा। दुनिया की कोई ताकत, न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न डिग्रियां, कोई नहीं बचा सके। अगर यार राजी है तो सब कुछ है, वरना बर्बादी ही बर्बादी। इमाम कहते हैं उनको रहमाए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। कल वहां दीद का दिन और यहां आंख बेकार है क्या होना है। मौत के वक्त एहसास होता है, ऐ मेरी दुकान, ऐ मेरे मकान, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे दोस्तों, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। अब सफर बार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, क्या होना है, क्या होना है, क्या किया है। बदअमली 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 बदअमली। सुन लो, तकरीरें सुनकर तौबा को कल पर टालने वालों, नमाज कल से पढ़ने की बात करने वालों, कल जिंदगी में कभी नहीं आता। किसी की जिंदगी में कल कभी नहीं आया, हमारी जिंदगी में भी कल कभी नहीं आएगा। कल हमेशा आज बनकर आता है। इससे पहले के कफन में हाथ बंध जाए, इन खुले हुए हाथों से जो नेकी कर सकते हो कर लो। इससे पहले के कफन में पैर बंध जाए, इन पैरों से चलकर जितनी नेकी कर सकते हो कर लो। मौत की आखिरी हिचकी से ये जबान रुक जाए, उससे पहले जितना जिक्र कर सकते हो, दुरूद पढ़ सकते हो, जितने अच्छे अमाल कर सकते हो कर लो। वक्त है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान करे, तुम्हारी आजमाइश करे। कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। बहुत थोड़ी सी जिंदगी दी इम्तिहान के लिए, ना खत्म होने वाली जिंदगी तो आखिरत में मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ अच्छे अमाल के लिए दी, लेकिन हमने कहां कहां गुजार दिया। उसको भी दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ उसको मिला। घमंडी हो गए, गुरूर करने लगे, तकब्बुर करने, जैसे हम तकब्बुर कर रहे हैं। आप कहें ना कहें तकब्बुर में डूबे हो। गरीबों के पसीने से बदबू आती है, उलमा से नफरत है। हालात ये हैं, थोड़ा पढ़ लिख लें तो अनपढ़ों को जाहिल जाहिल का ताना देते हो। तहज्जुद गुजार बन जाओ तो 5 वक्त के नमाजी तुम्हें हकीर नजर आते हैं। 5 वक्त के नमाजी बन जाओ तो बेनमाजी तुम्हें हकीर नजर आते ना। एक मुनकसिर मिजाज मुसलमान की शान नहीं। मुसलमान तो नमाजी हो बेनमाजी हो सबको अपने से बेहतर समझता है। बहरहाल उसको अल्लाह ने सब दिया। उसने घमंड में कहा मेरे लिए लिबास तैयार कर। एक से एक लिबास लाए गए, रिजेक्ट किया बिल्कुल। बहुत लिबासों के बाद एक लिबास पसंद आया। सवारी पे बैठा, घोड़े पे बैठा और लोगों को कहा कतार लगा के खड़े हो जाओ, कोई सर न उठाना, आज कोई मुझसे बात न करे, इसलिए कि लोग मेरी सतवत, मेरा दबदबा, मेरी हैबत देखे। बस सब हाथ बांध के खड़े थे। सवारी का एक कदम आगे बढ़ने वाला था, ऐसे में एक आवाज आई, रुको, ठहरो। उसने घमंड की गर्दन को मोड़ करके मुकम्मल घमंड के साथ देखा। आने वाला फटे पुराने लिबास में कोई मर्द दरवेश था। उस दरवेश के अंदर हैबत थी। उसने कहा रुको, रुक गया। उसने कहा क्या बात है? कहा बात ऐसे नहीं होगी, बात तो तेरे कान में कहने की है। उसने कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इसी पर बस कर। उस आने वाले मर्द दरवेश ने कहा मैं तेरे कान में बात कहने आया हूं। बस उसकी आवाज सुन करके ऐसी हैबत तारी हुई कि उसको करीब बुलाया। उस आने वाले दरवेश ने कहा गर्दन झुका, गर्दन नीची कर। उसकी अकड़ी हुई गर्दन नीची हुई। कान में कहा मुझे पहचानता है? नहीं, मुझी को मलकुल मौत कहते हैं। चलो वक्त आ गया, चलो वक्त आ गया। अभी जो मगरूर और घमंडी बन करके अपनी दौलत पर, अपनी जवानी पर इतरा रहा था, हाथ जोड़ के कहता है चंद मिनट का वक्त दे दो, तौबा तो कर लूं, रब को मना तो लूं। उस आने वाले ने कहा तू भी बंदा, मैं भी बंदा,
तुझे जो हुक्म दिया तूने अमल नहीं किया, मुझे जो हुक्म दिया मैं अमल करूंगा, मुझे इसका इख्तियार नहीं है, मैं बंदा हूं, एक लम्हा भी किसी का कम और ज्यादा नहीं कर सकता। अभी चलना होगा, जब तुझे वक्त दिया था तूने आवारगी और अय्याशी और गुनाह में लुटा दिए और अब मुझसे वक्त मांगता है, वक्त खत्म हो गया और रूह निकाल ली गई। जो घमंड के साथ सवारी पर बड़ा इतरा रहा था, उसकी लाश जमीन पर तड़पती हुई लोगों ने देखी और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। जो लोगों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। दर्जनों जनाजे अपने कांधों पे उठाने वाले जवानों, क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते? हमें भी कब्र में जाना है। खुदा के लिए तौबा करो, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना हो अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।